بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ امریکنز جو ہیں وہ اپنے الائز کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کسی کانفلکٹ میں گیا ہے تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، وہ اپنے ساتھ اپنے چیلے چانٹے ضرور ساتھ لے کے جائے گا، جن میں زیادہ تر یہ یورپین کنٹریز ہوتی ہیں، برٹن تو لازمی ہوتا ہے، اس کے بعد باقی یہ نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ بھی ضرور شامل ہوتی ہیں۔ پیسفک میں آ جاؤ تو جاپان کو ساتھ رکھتا ہے، اب آسٹریلیا اس کا ایک نیا چیلا چماٹا جو ہے وہ بن گیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے رشیا اور چائنا نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایکسرسائزز جو ہیں وہ کافی دیر سے کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں۔ اب چائنا اور رشیا ان ایکسرسائزز کا جو دائرہ کار ہے، یا آپ کہہ لیں ان کا جو سکوپ ہے، اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو بنا کے دی تھی آپ کو، جس میں میں نے بتایا تھا کہ چائنا اور رشیا کے وارشپ جاپان کے آئیلینڈز کے بیچ میں سے گزرا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جاپان مختلف آئیلینڈز کا ایک مجموعہ ہے، تو چائنا اور رشیا کے جہاز جاپان کے دو مختلف آئیلینڈز کے درمیان میں سے، آلدو وہ انٹرنیشنل واٹرز ہی تھے، ان کے بیچ میں سے گزرے، اور ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جاپان کو دو حصوں میں تقسیم کر، رائٹ سائڈ پہ بھی ان کے جاپان تھا، لیفٹ سائڈ پہ بھی ان کے جاپان تھا۔ یہ ایک بڑی نیرو سی پٹی تھی پانی کی، جس میں سے یہ رشین اور چائنیز جہاز جو ہیں وہ گزر گئے۔ اب اس سال چائنا اور رشیا نے اپنے کچھ وارشپس تقریباً 11 کی تعداد میں الاسکا کی طرف بھیجے ہیں۔ جس طرح سے امریکہ نے اپنی ایک آئیلینڈ آف چین بنائی ہوئی ہے، فرسٹ آئیلینڈ چین، سیکنڈ آئیلینڈ چین، یہ اس نے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے آئیلینڈز جو ہے وہ ایک امیجنری لائن جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح اب چائنیز اور رشینز جو ہیں انہوں نے بھی اپنا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا۔ پچھلے سال چائنیز اور رشین وارشپ نے جاپان کے آئیلینڈز کا دورہ کیا، اس سال چائنا اور رشیا کے وارشپ الاسکا تک چلے گئے ہیں۔ الاسکا کے اندر ہے بیسیکلی ایلیٹوین آئیلینڈز۔ اگر آپ الاسکا کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو ایک لمبی سی آئیلینڈ کی قطار جو ہے وہ نظر آئے گی، یہ ایلیٹوین آئیلینڈز ہیں۔ یہ وارشپس جو ہے یہ ان آئیلینڈز کے نزدیک چلے گئے ہیں۔ اب امریکنز کا کہنا یہ ہے کہ یہ چائنیز اور رشین جہاز جو ہیں یہ امریکہ کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر انٹر تو نہیں ہوئے، لیکن اس ایریے کے نزدیک یہ ضرور پائے گئے ہیں، اور امریکن نیوی کے 4 ڈسٹرائرز اور ایک P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ نے ان کو شیڈو کیا، ان کی حرکات کے اوپر نظر رکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ چائنا اور رشیا کی طرف سے الاسکا کی طرف بھیجے جانے والے کوئی بھی کنٹینجنٹ کا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ نمبر تھا، یعنی کہ اس سے پہلے کبھی بھی چائنا اور رشیا نے 11 وارشپس الاسکا کی طرف نہیں بھیجے، اور یہ چیز چائنا اور رشیا کے درمیان ملٹری کوآپریشن کو مزید بڑھانے کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اور خاص طور پہ پیسفک ریجن کے اندر یہ دونوں کنٹریز آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ملٹری کوآپریشن کر رہے ہیں، یہ امریکہ اور اس کے الائز کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھائی جب آپ کر رہے ہو تو جو آپ کرتے ہو وہ ان کے لیے خطرہ ہے، اگر وہ مل کے کوئی ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے خلاف وہ خطرہ کیسے ہوگا؟ آپ کرو تو خطرہ نہیں ہے، وہ کریں تو خطرہ ہے، اور اس وجہ سے امریکنز کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں الاسکا کے اندر ایک پرماننٹ US نیول بیس جو ہے وہ بنا لینی چاہیے۔ اب یہاں پہ ان کے کچھ سینیٹرز جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کنفرم کرتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے کچھ فلوٹیلا آف شپس جو ہیں وہ الاسکن کوسٹ کے نزدیک پائے گئے ہیں۔ ہم آپ کو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ایلیٹوین آئیلینڈ کی جو چین ہے پیسفک کے اندر، اس کے ارد گرد جو ہے ان کو ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے ان کو پورے طریقے سے ٹریک وغیرہ کیا۔ رشیا اور چائنا کا یہ جو فلوٹیلا آف شپس تھا یہ 27 جولائی کو ولاڈیووستک سے نکلا، اور اس کے بعد یہ پیٹرول کرتا کرتا پیسفک کے اندر دور تک الاسکا تک نکل گیا۔ ان سینیٹرز کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اپنی جو الاسکا کی کمانڈ ہے ان سے اس کے بارے میں بریفنگ لی ہے، اور اس بریفنگ کے لینے کے بعد ہم اس کو اینالائز کریں گے، اور پھر اس کے اوپر کچھ فیصلے وغیرہ جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ فیصلے کیا لیے جائیں گے کہ مزید ڈیفنس بجٹ چاہیے، الاسکا کے اندر ایک بڑی نیول بیس جو ہے وہ بنانی پڑے گی تاکہ آنے والے دنوں میں چائنا اور رشیا کے اس طرح کے وارشپس کو روکا جا سکے۔ بھائی وہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہوں گے تو آپ ان کو کیسے روک سکیں گے؟ اب امریکن آفیشل نے چائنا اور رشیا کے ان جہازوں کی ایگزیکٹ آئیڈینٹی تو نہیں بتائی کہ کون کون سے جہاز تھے، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اودولوئی کلاس کے کچھ ڈسٹرائر شپس تھے، اس کے اندر ایڈمرل ٹریبٹس تھا، اس کے بعد کچھ کاربیٹس تھیں، 2 مختلف قسم کی کلاسز کی، اور اس طرح سے 5 شپس جو تھے وہ رشیا کی طرف سے تھے۔ چائنا کی طرف سے جو جہاز تھے ان کے اندر ٹائپ 052D قسم کے ڈسٹرائرز تھے، اس کے علاوہ ٹائپ 054 قسم کے فریگیٹس تھے، اور ایک ان کا سپلائی شپ تھا، اور ٹوٹل چائنا کی طرف سے بھی 5 ہی شپس تھے، 2 ڈسٹرائرز، 2 فریگیٹس اور ایک سپلائی شپ۔ 11ویں جہاز کے بارے میں اینالسٹ نے کوئی بات نہیں کی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر 10 شپس جو ہے وہ اس طرح سے جا رہے ہیں الاسکا کی طرف تو ان کے ساتھ ایک سب مرین لازمی ہوگی، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کی طرف سے 4 آرلیبرگ کلاس کے ڈسٹرائرز چل رہے تھے جو کہ ان جہازوں کو شیڈو کر رہے تھے، اور ایک P-8 پوسائیڈن جہاز تھا جو کہ آپ کو پتا ہے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ہے، اور اس کا مین کام جو ہے وہ سب مرین
ہنٹنگ ہے، تو اس وجہ سے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جو 11واں جہاز ہوگا، وارشپ ہوگا چائنا اور رشیا کی طرف سے، وہ ایک سب میرین ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ چائنیز سب میرین تھی یا کوئی رشین سب میرین تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اٹیک سب میرین ہو۔ اب امریکہ کے جو انڈو پیسفک کمانڈ کے کمانڈر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فلوٹیلا آف شپس ہے 10 جہازوں کا اور شاید ایک سب میرین بھی، اس نے الاسکا کے پانیوں کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اب یہ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے فلپین سی کی طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے گوام کی طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے ہوائی کی طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ویسٹ کوسٹ کی طرف چلے جائیں جہاں پہ ان کا یہ کیلیفورنیا وغیرہ۔ تو اس وجہ سے ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ فلوٹیلا جو ہے یہ ابھی پانی کے اندر ہی ہے، اور یہ نہ رشیا جا رہا ہے نہ یہ چائنا جا رہا ہے۔ تو پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ اس ایریا کے اندر ہی ابھی مزید کچھ دن رہے گا، اور اس کو ہمارے شپس جو ہے وہ شیڈو کرتے رہیں گے۔ 27 جولائی کو جب یہ فلوٹیلا آف شپس ولاڈیووستک سے چلا تھا، اس وقت سے امریکنز جو ہیں، امریکن نیول انٹیلیجنس اس کا پیچھا کر رہی ہے، ان کو دیکھ رہی ہے۔ اس وقت یہ سب سے پہلے سی آف جاپان کی طرف گئے، جاپان کا اس نے چکر لگایا، پھر وہاں سے یہ نکل کے الاسکا کی طرف چلے گئے۔ اب یہ کس طرف کو جاتے ہیں؟ امریکنز کہہ رہے ہیں ہمارا ایک گیس ہی ہے، لیکن ہم ان کو شیڈو ضرور کر رہے ہیں۔ دیکھیں چائنا اور رشیا نے بھی ایک چیز سوچی ہے کہ اگر ہم امریکہ کو اس طرح سے لگام نہیں دیں گے تو یہ ہمارے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ یورپ کی طرف سے وہ رشیا کے اوپر چڑھے گا، پیسفک کی طرف سے وہ چائنا کے اوپر چڑھے گا، اور اگر یہ دونوں ممالک پیسفک کے اندر اپنی فورسز کو ملا لیتے ہیں، پھر امریکن جو ہیں وہ کچھ کنٹرول میں آ جائیں گے، ورنہ تو امریکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے کسی کے۔ آپ جتنا امریکن سے ڈرو گے وہ اتنا ہی آپ کے اوپر چڑھیں گے۔ تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے چائنا اور رشیا کی جانب سے کہ اس سے پہلے کہ ایک خبر بنے امریکن شپس جو ہیں وہ چائنا کے واٹرز میں آ گئے، امریکن شپس جو ہیں وہ رشیا کے نزدیک پائے گئے، خبر یہ کیوں نہ چلے کہ رشیا اور چائنا کے شپس جو ہیں وہ امریکن واٹرز کے نزدیک چلے گئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اپنی نیوی ہے وہ اپنے ایریا کے اندر زیادہ رہے گی، آپ کی طرف کم آئے گی۔ اب ان 11 جہازوں نے کیا کیا؟ 4 آرلے برگ کلاس کے ڈسٹرائرز، ایک P-8 پوسائیڈن جہاز تو انگیج کر دیا، کرنا کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے چکر لگا کے آگے۔ امریکن نیوی، امریکن سینیٹرز اور باقی جو ان کی پیسفک کی کمانڈ ہے اس کی توجہ اس طرف تو گئی، ورنہ ان کی توجہ کس طرف رہنی تھی کہ جی تائیوان کے نزدیک اور جہاز بھیج دو، ادھر سے بلیک سی میں اور جہاز بھیج دو۔ خیر بلیک سی میں تو اتنا آسان نہیں ہے جہاز بھیجنا، لیکن پھر بھی میرے حساب سے یہ ایک اچھی پالیسی ہے، اور چائنا اور رشیا کو اس طرح کی ڈرل سارا سال کرنی چاہیے۔ تو دوستو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔